Okay, so yesterday I told you about a thumb rule, which was wazu shay'i fi mahallihi and wazu shay'i fi ghairi mahalli, to put everything in their departments. So when you put everything in their departments, right thing in the right department will help you to solve many problems outside the religion as well and inside the religion as well. اب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو there's حدیث sciences جو ہے this I'm going to do a crash course. اور میری کوشش یہ ہوگی کوئی اتنا آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو آئندہ اس کو یاد رکھ سکیں گے. اور آپ کے ساتھ میں ایک اپنا ایک چارٹ بھی ہے وہ بھی شیئر کروں گا تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ایک نظر اس پہ دوڑائیں گے تو آپ کو ساری جو حدیث کی جو سائنسز ہیں وہ آپ کو ساری کی ساری جو ہے نا اقسام وغیرہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو بتانے کے بعد پھر آپ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں. آپ کوئی فار ایگزامپل کوئی مسئلہ ہے کہ وتر کی نماز ہو گئی یا پھر کوئی دوسری نمازیں ہوں گی, فرض کفایہ ہو گیا یا فرض ہو گیا, تو آپ کو بڑی ایزیلی پھر آپ کو آسان ہو گیا کہ پک کر کے آپ نے اس کیٹیگری میں ڈال دیا, پک کر کے آپ نے اس کیٹیگری میں ڈال دیا. اب وہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک چیز کو جو مسئلہ یا جو نماز ہے یا کوئی بھی ہمارے اوپر احکام ہے ان احکام کو ہم ایک ہی چیز میں نہیں ڈال لیتے, ان کو ہم اٹھا کے اس کی جگہوں میں رکھتے ہیں. جب ان کی جگہوں میں اور ان کے ڈپارٹمنٹس میں جب وہ فٹ آ جاتی ہیں تو ہمیں چیزیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں. اسی لیے یہ جو حدیث کی جو سائنسز ہیں یہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, تو اس میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ. اور جب ہم حدیث پڑھیں گے آگے تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ اس کو کس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے, کس ڈپارٹمنٹ میں رکھنا ہے, کہ اس کی کون سی صحیح جگہ ہے. تو انشاءاللہ لیٹس اسٹارٹ ود دا حدیث. تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل اور تقریر. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ان کو ہم قول کہتے ہیں. اور فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام نے, ٹھیک ہے نا, اس کو فعل کہتے ہیں. تو قولی حدیث ہوتی ہے اور فعلی حدیث ہوتی ہے, لیکن قولی حدیث جو ہوتی ہے اس کا رینک ہائر ہوتا ہے دین دا فعلی حدیث جب آپ نے مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے. سمپل, ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے تقریر. تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کرتے ہوئے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا, تو اس لیے ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا. تو ہمارے لیے ایک یہ چھوٹ اس میں بہت ساری چیزوں میں ہمیں مل جاتی ہے کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاموشی فرمائی, منع نہیں کیا, تو سو وی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ تین چیز ہو گئی, حدیث ہو گئی. اب حدیث اور سنت میں فرق ہے. سنت وہ چیزیں ہیں, حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سنت وہ ہوتا ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور اس پہ عمل کرتے رہے. فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ بیٹھ کے پانی پینا. اب کھڑے ہو کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ عذر کی حالت میں بعض اوقات مشکیزہ اوپر لگا ہوتا تھا تو اوپر سے ہی آپ نے پانی جو ہے پی لیا کھڑے ہو کے. لیکن سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ بیٹھ کے پینا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول فرمایا, بول مبارک یعنی کہ باتھ روم جب جاتے تھے. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, واش روم جب آپ جائیں. لیکن بعض میں آپ حدیث پڑھیں گے اس میں کھڑے ہو کے بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو وہ کیا ہے کہ وہ سنت نہیں ہے. سنت وہ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی آپ کو کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی حدیث اور سنت کے بارے میں؟ اچھا, آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی. بڑی ایزی سی بات ہے, کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اب آپ نے حدیث کو سب سے اوپر لکھیے. اگر آپ کے پاس پینسلز ہیں, پین ہیں تو لکھ لیں, ورنہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. یہ حدیث کو آپ نے سب سے اوپر لکھا حدیث, ٹھیک ہے نا. اب اس کے نیچے سے ٹری بنا لیں اس کا دو. ون از خبر متواتر اینڈ خبر واحد, ٹھیک ہے نا. خبر متواتر جو ہے وہ روایات ہیں جن کو ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا کہ ہر زمانے میں اتنا زیادہ اس کو روایت کیا گیا ہو کہ اس کا جھوٹ پر احتمال اس کا مشکل ہو جائے. مطلب کہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے کورٹ میرج کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, جا کے کورٹ میرج کرتا ہے, وکیل ہے اور دو گواہ ہیں, 3 لوگوں نے صرف دیکھا ہے, میرج تو ہو گئی اس کی. اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو زیادہ لوگوں کو نہیں پتا.
کوئی کہے جی شعیب صاحب نے شادی کی ہے، تو کہ یار اچھا یا زید نے شادی کی ہے، کہتا ہے یار مجھے تو نہیں پتہ. بہت سارے لوگ کہیں گے مجھے تو نہیں پتہ، کیونکہ ٹوٹل 3 لوگ تھے اس میں شادی میں جو شریک ہوئے تھے. ایک وکیل تھا، ایک شوہر تھا، اور ایک اس کی بیوی، اور 2 وکیل تھے بس. ٹھیک ہے نا. اب لیکن ایک شادی میں نے کی، 500 بندہ آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو کتنے لوگوں نے وٹنس کیا؟ 500 بندہ، 1000 بندہ مہمان آیا ہوا تھا، انہوں نے وٹنس کیا میری شادی کو. اب کوئی اگر کہے کہ جی شعیب نے شادی نہیں کی، وہ کہیں گے یار آپ کا دماغ خراب ہو گیا، میں نے دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے، اس نے کیا ہے. 50 بندے وہاں پر تھے، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جی نکاح ہوا ہے اس کا. اس کو کہتے ہیں تواتر. اب سمجھ آ رہی ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا، اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ ہے. اس لیے وہ تواتر ہوتی ہے. اور تواتر کی اسٹرینتھ یاد رکھیں قرآن تک آتی ہے. ہم جب حدیث کا جب مسائل کا استنباط کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس. اب قرآن کے ساتھ جو چیز کھڑی ہو سکتی ہے وہ صرف خبر متواتر کھڑی ہو سکتی ہے، اور خبر متواتر قرآن کے اندر زیادتی کر سکتی ہے. زیادتی مطلب ایک حکم آیا ہے، اس میں اگر کچھ چیز ایڈ کرنی ہے تو وہ خبر متواتر ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. خبر واحد سے آپ قرآن کے اوپر ایڈ نہیں کر سکتے چیزیں، یہ ایک اصول ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوگی خبر متواتر. اب ہم آ جاتے ہیں خبر واحد کی طرف. اب یہ خبر واحد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ ہمارا سارا دین کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جتنی احادیث ہیں وہ خبر واحد ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت نہ کیا ہو، اتنی کثیر تعداد نے روایت نہ کیا ہو، کم نے کیا ہو. ٹھیک ہے نا. اب اس کی آگے سے برانچز نکلتی ہیں. تو اس کی جو برانچز ہیں نا، اس میں سے ہے نمبر 1 پہ منتہا کے اعتبار سے. منتہا کہتے ہیں انتہا، مطلب کہ ٹاپ لیول یہ کہاں تک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں جو سب سے جو اسٹرینتھ جس کی زیادہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں مرفوع. مرفوع حدیث جو ہوتی ہے، اس کی صحیح مرفوع حدیث کی اسٹرینتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ چینز مل کے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ انتہا میں، مطلب کہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نے جا کے پہنچا دیا، روایت ہوئی اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. تو اس کی جو اسٹرینتھ ہے سب سے زیادہ، اس کو کہتے ہیں مرفوع. خبر واحد میں آپ بتا رہا ہوں آپ کا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں موقوف، کہ چین جو ہے روایات کی، جو روایت کرنے والے نے یہ صحابی تک پہنچا دیا. تو اس کے بعد پھر تیسری چیز آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقطوع، مطلب کٹی ہوئی. یعنی اس کو کہتے ہیں تابعی تک، کہ قول فعل اور تقریر کس کا؟ تابعی کا. یہ تابعین تک ہوتی ہے. تو یہ ہماری جو ہو رہی ہے ایک خبر واحد کی ہم نے برانچ نکالی، اس کو کہتے ہیں منتہا کے اعتبار سے، یعنی کہ جتنی اس کی انتہا ہے وہ کہاں تک جاتی ہے، جس میں ہم نے کہا کہ مرفوع سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد راویوں کے اعتبار سے، کہ جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے خبر واحد کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے سب سے اوپر آتی ہے مشہور، کہ ہر زمانے میں اس کو روایت کرنے والے لوگ کم سے کم 3 ضرور ہونے چاہیے. 3 لوگ. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے مشہور. لیکن چونکہ کثیر نہیں ہے، کثیر تو تواتر میں چلے گی. اب ہم خبر واحد پڑھ رہے ہیں، خبر واحد کی ایک برانچ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں روایت کرنے والے ہر زمانے میں 3 ہوں گے بس. اس کے بعد عزیز آ جاتی ہے کہ اس کو روایت کرنے والے 2 ہوں گے، اور غریب آ جاتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والے صرف 1 ہوں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو جو ہے ڈپارٹمنٹس میں رکھا جا رہا ہے، کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے، تاکہ آگے جا کے مسائل کا جو استنباط کرنا ہو نا، وہ ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں نے خبر متواتر بتا دی، اور میں نے آپ کو خبر واحد بتا دی، اور اس کی برانچ نمبر 1 میں نے بتا دی منتہا کے اعتبار سے، مطلب انتہا کہاں پہ جاتی ہے، ٹاپ کہاں پہ جاتی ہے. اس میں 3 چیزیں بتائی، مرفوع، موقوف اور مقطوع. ٹھیک ہے نا. اس میں دوسری میں نے چیز کی کہ راویوں کے اعتبار سے، راوی کے اعتبار سے نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 غریب. مشہور میں 3 کا نمبر یاد رکھ لیں، عزیز میں 2 کا نمبر یاد رکھ لیں، غریب میں 1 کا نمبر یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد قوت اور ذوف کے اعتبار سے، قوت اور ذوف کے اعتبار سے جو خبر واحد ہے اس کی آگے ہم برانچز بنا لیتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مقبول، اور دوسرے کو ہم کہیں گے مردود.
اچھا، مقبول حدیث وہ ہے جس کی جو روایت کرنے والی کی جو شرائط ہوتی ہے نا، کچھ شرائط ہوتی ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے کہ عادل، اعتبار والا شخص جو ہے روایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہر بندہ منہ اٹھا کے روایت نہیں کر سکتا. اب جو بندہ روایت کر رہا ہے نا، اس کی پوری جو کہتے ہیں نا بایو ڈیٹا، وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کہاں سے آیا، کبھی اس نے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا تو نہیں گیا، کہیں چوری کرتے ہوئے پکڑا تو نہیں گیا، یا اس نے ایسا تو نہیں کیا، ویسے نہیں کیا. اگر اس کے اوپر ایک شک بھی ہو جائے تو اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ حدیث کی شرائط ہے. اب آپ دیکھیں امام داؤد، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ دینار تھے، مطلب سمجھ لیں 100 دینار تھے، جو بہت زیادہ روپے ہوتے ہیں، ان کی تھیلی میں تھے. تو جس بوٹ پہ وہ سفر کر رہے تھے اس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا. اس چور نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے پاس ایک تھیلی ہے جس کے اندر 100 دینار ہیں. اب جب وہ اندر گیا تو اس چور نے شور مچا دیا، کہتے کہ جی میرے 100 دینار گم گئے. اب وہ 100 دینار گم گئے تو ایک دم ابو داؤد رحمۃ اللہ کو یاد آیا کہ یار 100 دینار تو میرے پاس ہے. تو انہوں نے کہا جی تلاشی لے لیں، 100 دینار جس کے پاس نکلے وہ میرے ہیں. اب داؤد رحمۃ اللہ جو ہیں وہ تو حدیث کے راوی ہیں، حدیث لکھتے ہیں، محدث ہیں. اب ان کو پتا تھا کہ اگر یہ انسیڈنٹ جو ہے جس پہ اگر میرے پر شک بھی پڑ گیا، البتہ پیسے میرے، اگر اس پہ شک بھی پڑ گیا تو آئندہ جو ہے میں کبھی روایت کر نہیں سکوں گا اور میرے پر کذب اور چوری کا الزام لگ جائے گا. اور انہوں نے وہ 100 درہم نکالے چپکے سے اور دریا میں پھینک دیے. وہ آپ دیکھیں نا، یہ مطلب سوچ لیں 100 درہم مطلب شاید کروڑوں میں ہو، اتنا بڑا سونے کا سکہ. اب آپ دیکھیں کہ اس بندے نے، حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ارے بندہ جھوٹ بول رہا ہے، چور آدمی ہے، یہ میرے پیسے ہیں. اب صرف اس لیے کہ یہ انسیڈنٹ مشہور ہو سکتا ہے، آگے جا کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بوٹ پہ ایک قصہ ہوا تھا داؤد کے ساتھ اس طرح، تو لوگ جو ہے نا میری حدیث نہیں لیں گے. اس نے وہ 100 درہم نکالے اور پانی میں پھینک دیے. تو جب وہ اترے تو شور پہ، تو جب چیک کیے تو پیسے نہیں ہیں. چور نے کہا کہ ہاں جی آپ کے پاس تو پیسے تھے، میں نے دیکھا تھا، وہ کہاں گئے؟ جو نہیں پکڑے گئے تو انہوں نے کہا بھائی میں محدث ہوں، میں حدیث جو ہے پڑھاتا ہوں، حدیث لکھتا ہوں میں. اگر یہ بات، یہ انسیڈنٹ پتہ چل جاتی لوگوں کو تو آئندہ کوئی بندہ میری کتاب بھی نہ پڑھتا اور نہ ہی حدیث پڑھتا میری. ٹھیک ہے، تو یہ مقبول حدیث میں عادل کا ہونا بہت ضروری ہے، اعتبار معتبر والا، نمبر 1. دوسری شرط ہے کامل الضبط. کامل الضبط کہتے ہیں کہ اس کا جو حافظہ ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، حافظہ اس کا خفیف نہیں ہونا چاہیے. تیسری ہے کہ سند کا متصل ہونا. سند ہوتی ہے نا کہ ایک چین سے دوسری پہ گیا، دوسری سے تیسری پہ، تیسری سے چوتھی، کرتے کرتے نبی کے تک گئے، بیچ میں کوئی راوی مسنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں مسنگ نہیں ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک بات کی جی کہ میرے پر دادا نے یہ بات کی اور بیچ میں سے والد صاحب میرے جو ہے نا غائب ہو گئے، تو کہیں گے یار اس کے زمانے میں ایک زمانے میں مسنگ ہے، تو یہ سند جو ہے متصل نہیں ہے، اس لیے لہٰذا اس حدیث کو بھی ہم نہیں لے سکتے. تو اس سند کا متصل ہونا ضروری ہے. اور شاذ اور معلل میں آگے پڑھاؤں گا، اس سے بھی جو ہے نا محفوظ ہونی چاہیے. تو یہ مقبول حدیث کی جو ہے نا وہ ہے برانچ ہے. تو مقبول ہو گئی، ایک مردود ہو گئی. مردود وہ ہو گئی کہ جو بالکل ہی قبول کے قابل نہیں ہے، اس میں یہ شرائط نہیں ہوتی جو میں نے بتایا، عادل، کامل الضبط ہونا اور سند کا متصل ہونا، یہ چیزیں اس میں تینوں میں نہیں ہیں، اس لیے مردود ہو گئی، اس کو نہیں لیا جائے گا. اب مقبول کی آگے سے ہم برانچز 2 بنا لیتے ہیں. ایک برانچ جس کو ہم کہیں گے صحیح اور دوسری حسن ہوگی. ٹھیک ہے نا. صحیح حدیث کیا ہوتی ہے کہ صحیح کی جو وہ ہوتی ہے جس کی جو شرائط وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ عادل، کامل الضبط اور سند کا متصل ہونا. ٹھیک ہے نا، اور شاذ اور معلل ہونے سے محفوظ ہونا. اب صحیح کی دو برانچز آگے نکلتی ہیں. ایک ہے صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ. اچھا، صحیح لذاتہ کیا ہے؟ صحیح لذاتہ یہ ہے کہ جو سب سے جو خبر واحد میں سب سے جو سٹرونگ اور جس کی اسٹرینتھ زیادہ، یہ وہ والی حدیث ہوتی ہے صحیح لذاتی، جو اپنی ذات میں سب سے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے روایت کرنے والے عادل ہیں، کامل الضبط ہیں، مطلب کہ حافظہ ان کا تیز ہے، اور سند متصل ہے، اور شاذ اور معلل ہونے سے یہ محفوظ ہے. شاذ اور معلل کیا ہوتا ہے؟ معلل یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چھپی علت ہو جو حدیث کو نقصان پہنچا رہی ہے. شاذ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک راوی خود تو ثقہ ہے، مطلب اعتبار والا ہے، لیکن بہت سارے راویوں کے جو اس سے زیادہ ثقہ ہیں ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح لذاتی ہی ہو گئی.
اس کے بعد جو ہے اگلی اسی کی جو قسم ہے صحیح لغیرہ ہی ہے. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے کہیں؟ تھوڑی سی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ جی جی بس یہ بس تھوڑی سی ہیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. جی جی تو صحیح جو لغیرہ ہی ہے نا, وہ ایکچولی یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف جو کامل الضبط ہے نا وہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے, کہ روایت کرنے کے والے کا جو حافظہ ہے نا وہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اس کو ہم سیکنڈ کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں لغیرہ ہی میں. لیکن اس کی بھی تلافی ہو جاتی ہے کیونکہ سند جو ہے, سند کی کثرت بہت زیادہ ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں سے وہ کہیں نہ کہیں اس کو روایت کیا گیا ہوتا ہے اور وہ سندیں مل رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کو بھی لے لیتے ہیں. اسی طرح حسن لذاتی ایکچولی جو ہے نا یہ حسن صحیح لغیرہ ہی ہے, اس میں بھی خفیف ضبط کا تعلق اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آخری چیز جو ہے نا وہ حسن لغیرہ ہی ہے. ٹھیک ہے, حسن لغیرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا بھروسے کا پرابلم ہو, عدالت جو ہے نا عادل کا ہونا, معتبر ہونا, اس میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, لیکن وہ بھی تلافی ہو جاتی ہے اس کی, کیونکہ وہ بھی سندیں بہت زیادہ اس کی ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو یہ کریش کورس کروایا جس میں سمجھ لیں یہ پوری میں نے حدیث کی جو ہے نا آپ کو پوری سائنسز میں نے آپ کو اس کو بتا دی. اب میں اس کو آپ کو انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا تاکہ پھر آپ جب اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گی یہ. تو آخری چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے ضعیف حدیث, کہ ضعیف کیا ہوتی ہے. اب آپ نے سنا ہوگا یار تو ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے, ضعیف میں صرف یہ ہوتا ہے کہ صحیح اور حسن کی جو شرائط ہے نا وہ اس میں پائی نہیں جاتی, جس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ بغیر بیان کیے ہوئے بتائے ہوئے کہ یہ ضعیف ہے اس کو روایت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا حکم ہے. تو ضعیف کو بھی آپ روایت کر سکتے ہیں, لیکن اس سے فرض اور واجبات کو آپ پروو نہیں کر سکتے, ثابت نہیں کر سکتے. صرف استحباب کو آپ پروو کر سکتے ہیں, اور استحباب بھی اس لیے کہ اس کی 3 شرائط ہوں کہ اس کا ضعف بہت زیادہ نہ ہو, کمزوری اس میں بہت زیادہ نہ ہو, اور کسی شرعی عقائد کے خلاف نہ جا رہی ہو. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے کہ اس کو آپ عمل کرتے ہوئے پورا اس پہ اترنے کی پورا مطلب یقین ہونے کی وہ نہ کریں کہ یہ 100% صحیح ہے, یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پوری حدیث جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیے. کریش کورس آپ کا ہو گیا الحمدللہ. تھوڑا سا ڈرائی تھا لیکن انشاءاللہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو میں استعمال کرتا رہوں گا ان چیزوں کو, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. سوری سے اگین. جی جی متواتر تو دیکھیں, متواتر میں جو شرائط ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو ہائیسٹ لیول پہ ہے نا. باقی جو میں نے آپ کو بتائی وہ خبر واحد کی قسموں میں سے ہیں, اور یہ ضعیف جو ہے نا ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے بالکل. اس ضعیف کی کیٹیگری سے ہم مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے. مسائل کا استنباط صرف خبر واحد سے کر سکتے ہیں, وہ اگر صحیح ہو تو, یا صحیح لذاتی ہی ہو یا صحیح لغیری ہو, یا حسن لذاتی ہو حسن لغیری ہی ہو, تو ہم اس سے ایک چیز کو پروف کر سکتے ہیں کہ جی یہ واجب ہے. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ضعیف متواتر یعنی ایک سے زیادہ راوی سے وہ ہو رہی ہے آ رہی ہو, ایک سے زیادہ راوی جس کو نیریٹر بیان کرے, تو یہ حسن ذاتی ہی تک پہنچ جاتی ہے؟ نہیں, کیونکہ اس میں زمانے کا بھی ہوتا ہے. قرون اول اور قرون ثانی میں ہونا چاہیے. یہ بعد والا زمانہ جو ہمارا زمانہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا اتنا. اس میں پہلا زمانہ اور دوسرا زمانہ کاؤنٹ ہوتا ہے نا. تو پہلے زمانے میں ہی یہ جو ہے نا ضعیف چلی آ رہی ہے. اس کو روایت کرنے والے جو ہیں وہ ضعیف ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب روایت کرنے والے جو آدمی جو لوگ ہیں نا ان میں پرابلم ہے. صحابیوں سے جو نیچے آتی ہے, تابعین تابع تابعین, اور اس سے نیچے جب بات آتی ہے تو ان لوگوں میں جو روایت کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کا کامل و ضبط جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے, کہ وہ مشہور تھا یار اس کے بارے میں, ایکچولی نا اس کا ذہن اتنا سٹرونگ نہیں تھا, حافظہ اتنا سٹرونگ نہیں تھا, کیونکہ اس زمانے میں تو لوگ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے. یہ لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ تو بعد میں, کتابت تو بہت بعد میں ہوئی نا. اس میں تو پہلے قرون میں تو ایسا تھا کہ جیسے لوگ
ہر ایک کو حدیث یاد ہوتی تھی، ہر ایک کو قرآن کی آیت یاد ہوتی تھی، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور عرب میں تو یہ مشہور تھا کہ آپ نے کسی کو کوئی میسج بھیجنا ہے، کوئی اونٹ پہ جا رہا ہے تو آپ نے لکھ کے نہیں دینا ہوتا تھا، آپ نے وربلی اس کو میسج بتایا. وہ ان کا اتنا حافظہ اسٹرانگ ہوتا تھا، ایک تو شعر و شاعری میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھے وہ لوگ، تو ان کا وہ جو حافظہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ منو ان وہ ورڈز کے ساتھ وہ یاد کر لیتے تھے، اور جا کے سمجھ لیجئے کہ وہ ورڈز پہنچاتے تھے کہ یار یہ ورڈز آئے ہیں آپ کے لیے وہاں سے، مکہ سے میں آیا ہوں، میں یمن، تو فلانا آدمی نے یہ الفاظ آپ کو بھیجے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب لوگوں کو پتہ تھا کامل الضبط کا کہ حافظہ کیا ہوتا ہے. تو ضعیف میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ضعیف میں یہ کوئی حافظہ ٹھیک نہیں ہوتا لوگوں کا، اور اعتبار بھی نہیں ہوتا. یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ ضعیف، مثلا آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ضعیف حدیث کو حدیث بالکل مانا نہیں جاتا، اس کو کوٹ ہی نہیں کیا جاتا. تو ضعیف حدیث بہرحال حدیث تو ہے. جی جی بالکل ہے. اگر وہ ایک سے زیادہ راوی سے جو میں بات کر رہا تھا، اس کے نریٹر ایک سے زیادہ ہوں، وہ صحابہ، کیونکہ اس میں ہے وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ کسی ایک آدھی چین کے اوپر کوئی ایک آدھا آبجیکشن ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمارے چونکہ اسٹینڈرڈس بہت ہائی ہیں جو پروٹیکشن کے، کیونکہ ہم وہاں سے وہ نہیں دیتے. باہر یہ ہے تو حدیث جی جی ایسی ہے جس پر ٹھیک ہے. جی جی حدیث تو ہے یہ ڈیفینیٹلی. اس سے موٹیویشنل، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب جو ہے نا ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو موٹیویشن کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. موٹیویشن کے لیے مطلب آپ نے دین کی کوئی بات کرنی ہے، کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے نماز پہ یا کسی پہ آپ نے وہ کرنا ہے، تو آپ کہیں جی کوئی ایک قصہ آپ نے سنا دیا جو ضعیف تھا، ٹھیک ہے نا، یہ تو نارمل ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن جو اصل چیز جو نہیں کر سکتے آپ، وہ کہ اس سے فرض اور واجب جو ہے نا یہ آپ پروو نہیں کر سکتے. جی جی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضعیف حدیث کی بیسس پہ آپ نے کہا جی کہ آپ نے کہا کہ وطر کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فلانی ضعیف حدیث سے یہ جو ہے نا ثابت ہے. وہ تو کیونکہ واجب ہے وطر پڑھنا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد رمضان میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی ہاں ایگزیکٹلی فضائل میں آپ چلا سکتے ہیں اس کو. دوسرا موضوع جو ہے یہ وہ ہے کہ جو بالکل بیان نہیں کی جا سکتی. جی جی موضوع حدیث، جی وہ تو گھڑی ہوئی حدیث کو کہتے ہیں نا، وہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، مردود حدیث ہوگی نا. وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا مقبول کی جو دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہوگی جو مقبول ہے ضعف اور قوت کے اعتبار سے، میں نے خبر واحد کی جو آپ کو بتائی نا، ایک تو مقبول ہے جو قبول کی جاتی، ایک مردود ہے. مردود تو وہ ہوگی جو گھڑی ہوئی ہوگی نا، جھوٹی حدیث ہوگی، موضوع حدیثیں ہوگی، وہ تو آپ نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے. میرا تو یہ کوشچن تھا، کسی اور کے ہے تو پھر ہم آگے اچھا سر میرا ایک کوشچن تھا. جی جی میں نے اس کو پڑھا ہوا ویسے حدیث کی اقسام کو، لیکن میری کنفیوژن تھی جس کے لیے میں نے جوائن کیا تھا یہ تھا کہ شاذ اور محفوظ کا جو فرق ہے ذرا وہ مجھے واضح کر دیں آپ. جی شاذ کا تو یہ ہے نا کہ شاذ اور یہ جو راویوں پہ تان ہوتا ہے نا، کہ جو راوی روایت کرنے والے ہیں ان کے اوپر جو تان ہوتا ہے یہ اس کی بیسس اس کے اوپر سے میں نے یہ کانسیپٹ سمجھا کہ شاذ مطلب ایک جو سکہ راوی ہے وہ دوسرے اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت میں حدیث بیان کر. جی جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. سکہ تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جو بھروسے والا راوی ہے، ایک ہے لیکن خود سکہ ہے، مطلب اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مخالفت کیا کر رہا ہے، بہت سارے اپنے سے زیادہ سکہ راوی اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے اور ایک جماعت کے خلاف جا رہا ہے وہ. تو اس لیے پھر ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، کیونکہ کہیں گے یار یہ جو ہے نا شاذ ہے. اس لیے حدیث جو صحیح کی میں نے ڈیفینیشن بتائی نا، اس میں نے بتایا صحیح شاذ اور معلل ہونے سے محفوظ ہو، یہ دو چیزیں ہیں. اور بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں، منکر آ جاتی ہے اس میں، اور اضطراب والی حدیثیں بھی، اضطراب ہوتا ہے، متن میں پرابلم ہوتی ہے، متن میں اس کی تلفظ میں پرابلم ہوتی ہے. بعض اوقات ایک قسم ہوتی ہے جس میں جو روایت کرنے والا اپنے شیخ کا نام چھپا لیتا ہے، یا شیخ کا جو مشہور نام ہوتا ہے وہ چھپا لیتا ہے. تو یہ ساری اس کیٹیگری میں آٹومیٹکلی چلی جاتی ہیں کہ یار یہ اس کی اسٹرینتھ اور پھر کم ہوگی اس وجہ سے. اصل میں یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس کی کمپلیکیشنز کو پہچانا جائے. اور ہر بندہ جو ہے فار ایگزامپل میں بھی نہیں استنباط کر سکتا بھائی، یہ تو مطلب اس کے لیے اور بہت سارے علوم چاہیے. یہ تو ایک بالکل ہی میں بیسک سی ایک چیز بتا رہا ہوں نا. اس میں تو پھر اسماء و رجال کی کتابیں ہیں،
پھر ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے، پھر اس کے بعد اور قسمیں آ جاتی ہیں جس میں ایک حدیث محکم ہوتی ہے، پھر مختلف الحدیث ہوتی ہے، اور اس پہ پھر ناسخ منسوخ ہوتا ہے، راجع مرجوع ہو جائے اور توقف فی ہوتا ہے، وہ پھر برانچز چلتی رہتی ہیں. یہ تو میں نے صرف بیسک سی ایک چیز بتائی ہے تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں صرف یہ ہو کہ متواتر کیا ہوتی ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے، بس. ٹھیک ہے نا. تو خبر واحد کو آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایون جو کنگ آف جو سعودی عرب کا جو کنگ ہے، اس کا بیٹا سلمان ہے، وہ کوشش کر رہے کہ خبر واحد کو فارغ کر دیا جائے. اب جب خبر واحد کو فارغ کر دیں گے تو اس کا مطلب آپ میوزک بھی بجا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الغناء ينبت النفاق، یہ ختم ہو گئی. الجرس مزامیر الشیطان، یہ بھی ختم ہو گئی کہ جناب میوزک اور آلے باجے جو ہیں شیطان کے آلے ہیں، یہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد موسیقی چل پڑی. اچھا، اس کے بعد آپ کا عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں اور مرتد کی سزا اور یہ ساری چیزیں جو ویسٹ کو بہت بری لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہمارا دین جو ہے بالکل آدھا رہ جائے گا اگر ہم خبر واحد کو ہٹا دیں. تو اب بہت سارے لوگ اس پہ ٹرائی یہ کر رہے ہیں کہ خبر واحد کو جو ہے نا ہم کسی طرح ختم کر دیں. اور جیسے بھی غامدی صاحب ہیں اور ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آج میں ان کا ہی وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ خبر واحد کو نہیں مانتے. وہ کافی مطلب وہ کہتے ہیں جی تواتر والی ٹھیک ہے، جو چیز ہم تک عملی تواتر سے پہنچی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہمیں عملی تواتر سے پہنچا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کی کسی حدیث کی لکھی ہوئی ہونی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر. یہ حدیثیں پڑھ کے ہم نے نہیں سیکھی ہیں، یہ ہم نے جو ہے نا تواتر سے اس کو دیکھا ہے. بڑا اسٹرانگ اور ویلڈ پوائنٹ ہے اس کا ویسے دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اور کوئی چیز بتا دیں جو اس کی جو آپ کو ضرورت ہو خبر واحد سے. تو اس میں پھر وہ موسیقی والی چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ آ جاتی ہیں، وہ تو ان کو مانتے نہیں ہیں. اور پلس اس میں عقیدے کا پھر آپ کیا کریں گے؟ عملی تواتر سے تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج زکوٰۃ آ گیا. عقیدے کا کیا کریں گے؟ جو آپ کے دل سے جس کا تعلق ہے، آپ کی نیت سے جس کا تعلق ہے، اور ان کی جو کیفیات ہیں اس کا کیا کریں گے؟ اس میں ثواب کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ حج میں جب جاتا ہے انسان تو عورتوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ آپ کیسے استنباط کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. وراثت کے مسئلہ ہے، اس میں وراثت میں تو آپ کو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی کہ بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ. اگر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے پھر بھی آپ اس کو وراثت دیں گے، اس کا تو کوئی اور حکم ہے. تو یہ بہت ساری پھر اس طرح کے نیٹی گریٹیز آ جاتی ہیں تو جو وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے بہرحال ہمارے دین کو توڑنے کا اور ختم کرنے کا، کیونکہ جتنے بھی آپ نے دیکھے کو ایسے پکڑا ہوا ہے نا کہ مطلب ہلنے نہیں دیتا وہ. لیکن آپ اس کو جو ہی ختم کر دیں گے تو پھر آپ بس قرآن کی جیسی مرضی آپ تشریح کرتے رہیں، وہ آپ چلتا رہے گا. تو بھائی یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.